یہ جو تہجد ہے نا، بہت لاڈلی عبادت ہے، اور یہ یوں ہی نہیں مل جاتی بلکہ کمانی پڑتی ہے اللہ پاک کے قرب سے، محبت سے، اللہ کو مانگ کر، کیونکہ وہ اپنے لاڈلوں کو ہی یہ خاص وقت ملاقات عطا فرماتا ہے جب ساری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، اور رات کے تیسرے پہر وہ اپنے پیاروں کو مصلے تک لے آتا ہے اور پھر نواز دیتا ہے، خالی جولیاں بھر دیتا ہے، دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اگر رات کے آخر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ فرشتوں کے گروہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر زور دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو ایسے معجزات دکھانے کی طاقت رکھتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو وہ کب دینا ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، تو یقین رکھو وہ کن کا حکم دے گا اور ہو جائے گا، کیونکہ تہجد کن کی منزلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رات کی نماز ضرور پڑھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے، یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیتی ہے، تمہاری برائیوں کو دور کرتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تب پورا جہان کن فایا کن سے جھوم اٹھتا ہے، اور یقین رکھو جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیریں ہوتی ہیں۔ اور جانتے ہو کہ تہجد میں معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ رب العزت پر اندھا یقین رکھتے ہو، جب تم اس یکتا کو خود کے لیے کافی کر لیتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ رب العزت تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی جانب موڑنے لگتا ہے، پھر وہ چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں، اور تم اپنے رب پر ایسے بھروسہ رکھو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا کہ جب فرعونی ان کے تعاقب میں نکلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ بس ہم تو پکڑے گئے، پتہ ہے اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ پیچھے فوج لگی تھی اور ان کی جان کے در پر تھی، اور آگے دریا ان پر دونوں طرف سے موت کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ پتہ ہے کیا تھے؟ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقیناً میرا پروردگار میرے ساتھ ہے جو ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہی تو ان کے ایمان کی آزمائش تھی کہ کیا وہ ایسی حالت میں اپنے رب کائنات پر بھروسہ رکھتے ہیں یا شکوے شکایت پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے کہ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائش سے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ آزمائش ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ کیا، سو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، چنانچہ وہ دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اور پھر قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم وہاں دوسرے فریق کو بھی نزدیک لائے اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، اور پھر ہم نے دوسرے فریق کو غرق کر دیا۔ بے شک اللہ رب العزت نے تمہاری بے بسی میں ہی اپنی مدد چھپا رکھی ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اسے یقین سے پکارو۔ اس کی کرامتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں سے تمہارے گمان ختم ہوتے ہیں۔ ایک در بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ یقین کرنے والوں کے لیے تو راستے بھی ہزار ہیں۔ بے شک آپ کا پروردگار بڑا غالب والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ تمہیں خود سے جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے ہی مقرر کر رکھی ہیں۔
پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار بھی کرتا ہے۔ کبھی تو کبھی تم اس کی جانب واپس لوٹ کر آؤ گے۔ تم اب بھی سوچ رہے ہو کہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ تم اب تک اس کشمکش میں ہو کہ نہ جانے وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ تم کو اب بھی شک ہے کہ نہ جانے وہ دعا سنے گا بھی یا نہیں۔ جب کوئی معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو پھر اس پر بحث نہیں کی جاتی۔ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں نہیں، ایسا کب ہوگا یا ویسا کب ہوگا، بس دعا کی جاتی ہے۔ پھر جو بہتر ہو تو پھر بڑے ادب سے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، التجا کی جاتی ہے اور مسکراتے ہوئے اشکوں کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ جب تم اللہ رب العزت کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہو، جب تم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہو تو وہ اس مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بس تم اتنی سی بات ذہن نشین کر لو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ ساری دنیا بھی تم سے منہ موڑ لے تب بھی تم اللہ رب العزت کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ وہ راضی ہونے والوں سے راضی رہتا ہے۔ تم اپنا دل اس کی رضا میں مطمئن کر لو، پھر دیکھنا وہ بھی اپنی رضا کو تمہارے دل کے مطابق کر دے گا۔ بس صبر کرو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ وہ منتظر نگاہوں کو معجزوں سے کبھی محروم نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے لیے رد کرنا اس کی شان کا حصہ نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے حالات کو بدل سکتا ہے، جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، نصیب بدل سکتا ہے۔ اس کی ذات لامحدود ہے، تو اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگے۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ تو یہی تو خود سے شناسی ہے کہ اللہ کے اختیار کو سمجھ جانا، پھر جو دل چاہے اس سے مانگ لینا۔ اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ 2 جہانوں سے آگے بھی اگر 100 جہان ہوتے تو تب بھی ان میں سما نہ پاتے۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا ساری کائنات کے تھام لینے جیسا ہے۔ تم اللہ رب العزت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے لاطلب کر دے گا، اور تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو تو پھر وہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب دنیا والوں کی باتیں تکلیفیں دے، جب اذیت آخری حدوں کو چھونے لگے تو سنو، اللہ کو بہت زور سے پکارنا۔ یقین مانو وہ رب اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں رکھتا، اذیت سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔